اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی خاص دھن سن کر یا کسی جانی پہچانی خوشبو سے پرانی یادیں اور احساسات ایک دم سے تازہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے سیکھنے کا ایک بہت ہی بنیادی طریقہ ہے۔ اسے کہتے ہیں کلاسیکل کنڈیشننگ۔ آج ہم اسی دلچسپ نظریے کو سمجھنے والے ہیں، جو ٹیچر ایلیجبلٹی ٹیسٹ یعنی ٹیٹ کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ تو آج ہم کیا کیا سمجھیں گے؟ سب سے پہلے ہم سیکھنے کے اس انوکھے نظریے کو جانیں گے، پھر پیولوف کے مشہور زمانہ تجربے کی تفصیل میں جائیں گے، اس کے بعد اس کی جو خاص اصطلاحات ہیں انہیں آسان زبان میں سمجھیں گے، کنڈیشننگ کے بنیادی اصول کیا ہیں یہ دیکھیں گے، اور آخر میں جو سب سے اہم ہے کہ یہ سب کچھ کلاس روم میں کیسے کام آتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ملتے ہیں ایوان پاولوف سے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاولوف کوئی ماہر نفسیات نہیں تھے، بلکہ وہ ایک روسی ماہر حیاتیات تھے۔ انہیں 1904 میں نوبل انعام بھی ملا، لیکن نفسیات کے لیے نہیں بلکہ نظام ہضم یعنی ڈائجسٹو سسٹم پر کی گئی تحقیق کے لیے۔ پاولوف تو بس کتوں کے ہاضمے پر تحقیق کر رہے تھے، لیکن اسی دوران بالکل اتفاقاً انہوں نے ایک ایسی چیز دریافت کر لی جس نے نفسیات کی دنیا ہی بدل دی۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ سیکھنا صرف کوئی شعوری عمل نہیں ہے، بلکہ ہمارا ماحول اور ہماری عادتیں اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں، اور بس یہیں سے کلاسیکل کنڈیشننگ کی کہانی شروع ہوئی۔ تو آخر یہ کلاسیکل کنڈیشننگ ہے کیا چیز؟ بہت آسان الفاظ میں یہ سیکھنے کا وہ طریقہ ہے جہاں ایک قدرتی رد عمل کسی ایسی نئی چیز سے جڑ جاتا ہے جس کا پہلے اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سوچیں، جب دو چیزوں کو بار بار ایک ساتھ پیش کیا جائے تو دماغ ان دونوں کے بیچ ایک تعلق بنا لیتا ہے، پھر ایک چیز کو دیکھ کر ہی دوسری چیز والا رد عمل آنے لگتا ہے۔ اور اس پورے نظریے کی بنیاد رکھی گئی ایک بہت ہی مشہور تجربے پر، جس میں ایک کتا تھا، ایک گھنٹی تھی اور کچھ کھانا۔ اس چھوٹے سے تجربے نے نفسیات کے بارے میں ہماری سمجھ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں ہوا کیا تھا۔ یہ تجربہ 3 مرحلوں میں ہوا۔ پہلے مرحلے میں سب کچھ قدرتی تھا۔ کھانا سامنے آیا جو کہ ایک قدرتی محرک ہے، تو کتے کے منہ میں پانی آ گیا، یہ ایک قدرتی رد عمل تھا، جبکہ گھنٹی بجنے پر کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر آیا دوسرا مرحلہ یعنی کنڈیشننگ کا عمل۔ پاولوف نے کھانا دینے سے ٹھیک پہلے گھنٹی بجانا شروع کر دی، اور یہ عمل بار بار دہرایا گیا، اور آخر میں تیسرے مرحلے میں کمال ہو گیا۔ اب صرف گھنٹی کی آواز سن کر ہی کتے کے منہ میں پانی آنے لگا، بھلے کھانا موجود ہو یا نہ ہو۔ کتے نے گھنٹی کی آواز اور کھانے کو ایک ساتھ جوڑنا سیکھ لیا تھا۔ اچھا، اس نظریے کو اور خاص طور پر ٹیٹ امتحان کے لیے پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی کچھ خاص اصطلاحات کو سمجھنا ہوگا۔ یہ اس نظریے کی زبان کی طرح ہے۔ پہلی اصطلاح ہے انکنڈیشنڈ اسٹیمولس یعنی غیر مشروط محرک۔ یہ وہ چیز ہے جو قدرتی طور پر بغیر کچھ سکھائے رد عمل پیدا کرتی ہے۔ پاولوف کے تجربے میں یہ کھانا تھا۔ دوسری ہے انکنڈیشنڈ رسپانس یعنی غیر مشروط رد عمل۔ یہ وہ قدرتی بغیر سیکھا ہوا رد عمل ہے جو انکنڈیشنڈ اسٹیمولس کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے کتے کا کھانے کو دیکھ کر منہ میں پانی آنا۔ تیسری اصطلاح ہے کنڈیشنڈ اسٹیمولس یعنی مشروط محرک۔ یہ پہلے تو ایک غیر جانبدار چیز تھی، لیکن جب اسے بار بار کھانے کے ساتھ جوڑا گیا تو یہ خود رد عمل پیدا کرنے لگی۔ تجربے میں یہ گھنٹی تھی۔ اور چوتھی اور آخری ہے کنڈیشنڈ رسپانس یعنی مشروط رد عمل۔ یہ وہ سیکھا ہوا رد عمل ہے جو اب کنڈیشنڈ اسٹیمولس کی وجہ سے ہو رہا ہے، جیسے کتے کا صرف گھنٹی کی آواز اور منہ میں پانی لے آنا۔ تو چلیے ان چاروں کو ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ کھانا اور اس پر آنے والا لعاب، یہ دونوں قدرتی یعنی نیچرل تھے، انہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، جبکہ گھنٹی اور پھر صرف گھنٹی پر آنے والا لعاب یہ سیکھا ہوا یعنی لرنڈ رد عمل تھا۔ یہ ٹیبل ان تصورات کو یاد رکھنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے۔ تو یہ جو تعلق بنتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں اور کیسے ٹوٹتے ہیں؟ کلاسیکل کنڈیشننگ کچھ بنیادی اصولوں پر کام کرتی ہے جو اس پورے عمل کو قابو کرتے ہیں۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا اصول ہے ایکوزیشن یعنی حصول۔ یہ وہ شروعاتی مرحلہ ہے جب رد عمل پہلی بار بنتا ہے اور آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا ہے۔ دوسرا ہے ایکسٹنکشن یعنی خاتمہ۔ سوچ کر دیکھیں، اگر گھنٹی بجتی رہے لیکن کھانا نہ آئے تو آہستہ آہستہ کتا رد عمل دینا بند کر دے گا۔ اور تیسرا اصول بڑا دلچسپ ہے، اسپونٹینیس ریکوری یعنی خودکار بحالی۔
کبھی کبھی کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ بھولا ہوا رد عمل اچانک واپس آ جاتا ہے۔ 2 اور اہم اصول ہیں، جنرلائزیشن اور ڈسکریمنیشن۔ جنرلائزیشن کا مطلب ہے کہ ملتی جلتی چیزوں پر بھی ویسا ہی رد عمل دینا، جیسے اگر کوئی طالب علم ریاضی کے امتحان میں ناکام ہو جائے اور اسے ہر امتحان سے ڈر لگنے لگے، جبکہ ڈسکریمنیشن کا مطلب ہے فرق کرنا، یعنی طالب علم صرف ریاضی کے امتحان سے ڈرے، فزکس یا کیمسٹری سے نہیں۔ چلیے اب اس سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں جو ٹیٹ امتحان اور اساتذہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آخر اس نظریے کا کلاس روم میں کیا کام، اسے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ نظریہ اساتذہ کے لیے ایک بہت طاقتور آلہ ہے۔ اس کی مدد سے طلباء میں وقت کی پابندی جیسی اچھی عادتیں ڈالی جا سکتی ہیں، کلاس کا ماحول اتنا مثبت بنایا جا سکتا ہے کہ طلباء کو اسکول آنا اچھا لگے، اور امتحان کے خوف جیسے ڈر کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ سب بار بار مشق اور تکرار کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال تو ہمیں کلاس روم میں روز دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک استاد کی حوصلہ افزائی اور تعریف طالب علم کو اس مضمون سے محبت کرا سکتی ہے۔ یہاں تعریف ایک مثبت محرک بن جاتی ہے، اور دوسری طرف ایک سخت استاد کا رویہ طالب علم کو اسی مضمون سے ڈرا سکتا ہے۔ یہ سب انجانے میں ہونے والی کنڈیشننگ ہے جس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ تو ٹیٹ امتحان میں کس طرح کا سوال آ سکتا ہے؟ ایک مثال دیکھتے ہیں۔ پاولو کے تجربے میں کنڈیشننگ ہونے کے بعد گھنٹی کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے ابھی سیکھا، اس کا جواب ہے مشروط محرک، یعنی کنڈیشنڈ سٹیمولس۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ نظریہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سیکھنا صرف کتابوں تک محدود نہیں، ماحول اور جذبات سیکھنے کے عمل میں بہت اہم ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک استاد کے طور پر وہ کون سی ایسی مثبت وابستگیاں ہیں جو انجانے میں طلباء میں پیدا کی جا سکتی ہیں، جو ان کے اندر سیکھنے کی محبت کو زندگی بھر کے لیے روشن کر دیں۔